بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے زندگی کا انمول سبق۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھانے کے لیے اس آدمی نے اپنے بیٹوں کو سفر پر روانہ کر دیا اور دور دراز علاقے میں ناشپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آ جاؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، دوسرا بیٹا بہار کے موسم میں، اور تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں، اور چوتھا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے 4 بیٹوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور سب سے ان کے سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا، جو جاڑے کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے گیا تھا، اس نے کہا، ابا جان، وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا، اے والد محترم، وہ درخت تو ہرا بھرا تھا، ہرے بھرے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے کہا، وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ کہ اس سے حسین منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے تمام بھائیوں سے اتفاق ظاہر کیا اور کہا کہ ناشپاتی کا درخت تو پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے 4 بیٹوں کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ بیٹے یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ ایسا کیسا ممکن ہے۔ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹو، تم کسی بھی درخت یا آدمی کو صرف ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی فرد کو جانچنے کے لیے تھوڑا وقت ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی کس کیفیت میں۔ اگر درخت کو تم نے جاڑے کے موسم میں بے رونق دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی انسان کو تم نے غصے کی حالت میں دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہے۔ میرے بیٹو، کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کسی کو اس وقت سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم اس پر گزر جائیں۔ اگر تم سردی کے موسم میں یہ اندازہ لگا کر نتیجہ اخذ کر لو گے تو گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہونے سے رہ جاؤ گے۔ صرف ایک دکھ یا پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ دوسری کہانی ہماری ہے سچے دوست کی کہانی۔ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا۔ روز رات کو دیر سے آتا تھا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جھٹ سے کہتا کہ ابا جان دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا، آج ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، اس وقت ابھی تو رات کے 2 بجے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل چلتے ہیں۔ بیٹے نے بات کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن باپ نے کہا کہ نہیں، ابھی چلتے ہیں۔
آپ کے دوستوں کا پتہ تو چلے، باپ نے زور دیتے ہوئے کہا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا رات کے 2 بجے اس دوست کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ بالآخر بالکنی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے، جو اس کے دوست کا باپ تھا، آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا، اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس وقت، مگر وہ تو سویا ہوا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، چچا جان، آپ اس کو جگائیے، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی اسے سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا۔ لڑکے نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو دور کی بات، اس نے جھانکنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو اب میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں، جو فلاں گاؤں میں رہتا ہے، جس کا نام خیردین ہے۔ دونوں باپ بیٹا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور سفر کرتے اذانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے۔ خیردین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہیں۔ اب تو بیٹے کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی، دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا، جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا، میرے دوست، بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے 27 سال کے بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ شاید تم کسی مصیبت میں ہو، اس لیے اپنے پاس جو پیسے جمع کیے تھے اس کو نکال کر لایا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہو۔ اپنے بیٹے کو اٹھایا کہ شاید بندوں کی ضرورت ہوگی۔ اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے، میرے دوست، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو ہر جگہ میں ساتھ ہو، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر دوستی نبھانے آ جائے۔ انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار ہوگا، کیونکہ صحبت کا اثر براہ راست انسان پر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں کے بارے میں بہت محتاط رہیے، کیونکہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے آپ کا کردار بنے گا، اور انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی آپ کا کردار ہوگا، اور انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر دوستی کرے اور اس شخص کو دوست بنائے جو اس کے ساتھ مخلص ہو، ایماندار ہو، اور یہی انسان کی اصل پہچان ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ مخلص اور ایماندار ہو، اور اس کی نیت اپنے دوست کے لیے بالکل صاف ہو۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر دوست بنانا چاہیے، کیونکہ دوست سے ہی ہمارا کردار بنتا ہے، اور انسان اپنے نام سے زیادہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ امید ہے
آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔